اور نفس کو پہچاننا. اس طرح کا سوال ہے کہ مطلب جیسے خدا کو پہچاننے کا وہی سوال. اس کے اندر بہت سارے شعبے ہیں نفس کو پہچاننا. ایک تو پہچان عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک حصہ بتاتا ہوں. اس کے بہت سارے حصے پہچان نفس, عرفان نفس. ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اکیلے ایک انسان ذرا کائنات سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھتے اپنے آپ کو, اور پھر وہ پہچانے کہ آپ کے وجہ سے, آپ کے دم سے اس کائنات میں, مخلوق کی کائنات, تیرے ہونے سے کیا فرق پڑا, تیرے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے. ہٹا کے اپنے آپ کو دیکھو. بولے اگر آپ ایویکویٹ کر لو اپنے آپ کو تو یہاں کو خلاف پڑتا ہے, یہ اس میں ضرور پڑتا ہے. یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا. اس کو سمجھنا جو ہے نا یہ عرفان نفس ہے کہ اتنے میننگ لیس تو آپ نہیں ہو کہ آپ کی شکل کا انسان نہ آج تک دنیا میں آیا نہ آئندہ آئے گا. اس نے اتنی بڑی آپ کو لاش شریک بنا دیا. کیا دیا شکل میں کیا بنایا, لاش شریک. آپ نے آپ کو لاش شریک رکھا ہے نا, بنایا آپ کو ہے. اس شکل میں, اس صورت میں پوری گزری ہوئی کائنات انسانوں کی, آنے والی کائنات جو ہے اس میں کبھی بھی کوئی آپ کو تصور نہیں ہے کہ کوئی شکل برابر نہیں گزری ہو نا. اتنی بڑی تو بات ہے نا. اگر آپ گزشتہ زمانے کی اس کا حرف آخر نہیں ہو, گزشتہ زمانے کا, گزری ہوئی امتوں کا, سارے ماضی کا اگر آپ حرف آخر نہیں ہو تو آنے والے زمانے کا حرف آغاز ضرور ہو. اتنے بیمانی بھی آپ نہیں ہو. میں ایک فرد ہوں, مجھ سے اے ملتوں کا ظہور, حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں. یعنی کہ ایک ایسا فرد ہے کہ آپ سے پتہ نہیں کیا آگے تحقیقات ہونی ہے, پتہ نہیں آپ کن لوگوں کے, نیک لوگوں کا آپ حاصل ہیں, اور کتنے نیکوں کا آپ جنم دے دو, جنم اتری ہو, کبھی کیا ہو, کبھی آپ کے در سے کیا دیکھی آنی ہے. اس لیے آپ اتنے میننگ لیس نہیں ہو. اس پہ پہچاننا, اپنے ہونے کی افادیت کو پہچاننا عرفان نفس کا ایک نقطہ ہے. آپ کو بات ہے. ایک دوسرا, اس کائنات میں آپ کو بات جا رہی کیا آپ کے دم سے آپ کی جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا, بڑا فرق پڑ جائے گا. خودکشی کر کے دیکھو, بڑا فرق پڑ جائے گا, نہیں ہوگی. اچھا, دوسرا, اس کائنات میں آپ خالی لے لو نان ہیومن ورلڈ, لگا انسانوں کے علاوہ غیر انسانی مخلوق, پرندے اور چرند, جانور اور پرندے, دیکھ لو ان میں شیر, چیتا, بگلا, ادھر ادھر کون کیا, شاہین اور یہ اور وہ اور الو چمگال, سارے تو چاہے مرغ, طاؤس, سارا کچھ. یہ جو جتنے کائنات کے اندر باقی مخلوق ہے, یہ سارے کے سارے دراصل یہ انسانی صفات ہیں جانوروں کی شکل. سنگل سیل نہیں سمجھ لو. آپ کو میری بات ہے. تو جن بزرگوں نے عرفان نفس کیا, ایک بزرگ کا بیان کہتے جب میں نے عرفان نفس کا مراقبہ کیا, غور کیا بڑی عبادتوں کے بعد, تو مجھے پتہ چلا کہ ابھی میں طاؤس ہوں. ابھی میں کیا ہوں, میں ہوں. جبھی کہ اپنے پروں کے رنگینیاں دیکھ کے میں ہونے والا, شیشے کے آگے کھڑا ہو کے مطلب رونق لگانے والا, واہ واہ کیا تم خوبصورت لوگ لگتے ہیں, یہ طاؤس ہے. اسی طرح آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھو. شاہین, اقبال نے شاہین انسانوں کو کہا, آپ کو بتا دیں. اس لیے کبھی آپ درخت کہتے ہو وہ تمہارے آستین تھا, پانپ, چار میں پلنے والا. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس طرح آپ دیکھو یہ کسے کہتے ہیں آپ, اور یہ آپ وہ کسے کہتے ہیں, وہ کسے کہتے ہیں, سارے جانور جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز رکھتے ہیں. بہادر, شیر کہتے ہیں اس کو, شیر بہادر رہتے بھی نام ہے. شیر بہادر رہتا ہو, شیر بہادر نام ہی ہے. شیر ہو جانا, اور دلیر ہو جانا, اچھا کار ہو جانا, لیڈر ہو جانا, یا لیڈر کام کیا, یہ ساری صفات ہے. وہ ہے کہ آپ کی تمام تر صفات جو ہے نا وہ پرندوں کی دنیا کو درویش ہوں میں, شاہی بناتا نہیں آشیانہ, جو آج جانے سے باہر ہو, پرندوں کی دن درویش آج جانے سے غرض نہیں رکھتا. کس طرح بندر وغیرہ وغیرہ,
مطلب یہ ہے کہ ان تمام جانوروں کے اندر، انسانوں کے علاوہ کسی نہ کسی ایک کے اندر آپ کی مماثلت ہے. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ مماثلت ہے. وہاں سے عرفان نفس کی کڑی مل سکتی ہے کہ وہ عرفان نفس جو ہے نا آپ کس مقام پر ہو. کہ آج کل ہم مقام پر ہے، پھر یہ ویری ہوتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے، آپ کو ظاہر ہو جاتی. دو طریقے. تیسرا ایک ایسا انسان، یہ ضروری بات ہے، کیا کہا؟ ایک ایسا انسان جس کے حکم کو آپ اپنے لیے واجب اطاعت سمجھتے ہو، جس کے حکم کو آپ ایسا سمجھتے ہو کہ وہ آپ پر ماننا لازمی ہے، اس آدمی کے ارادے میں آپ کا مقام ہوتا ہے. طوطے کے اندر جان ہوتی ہے، طوطا سمندر میں ہوتا ہے. خالی پڑھی ہے نا آپ نے، گویا کہ وہ آدمی جو آپ کے چاہنے والا ہو اور آپ پر حکم رکھتا ہو، وہ جو چاہے آپ سے بنا لے. کہ آپ اس طرح کیا مٹی ہے اب گندی ہوئی، وہ جو چاہتے ہیرو بنا دے، چاہتے پلیئر بنا دے آپ کو. اس کا ارادہ، یعنی کہ اس کے ارادے میں آپ کا مقام ہوتا ہے. اقبال کے شعر میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ پوچھ اس سے کوئی آدمی نہیں بتا رہے، پوچھ اس سے جو منظور ہے فطرت کی گواہی. کیا تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی. کس سے پوچھ؟ اس سے پوچھ. وہ بتائے گا تمہیں کہ تم صحیح جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو. وہ بتائے گا کہ آج تک تم اردو کی زندگی بسر کرتے ہو، ساتھ ہی شاہین کے ڈیرا ہے. آپ کو بات ہے، وہ بتائے گا کہ اس کو چھوڑ تو یہ دیکھو کیا ہو جائے گا. تو گویا کہ عرفان نفس جو ہے دراصل عرفان شیخ کا ایک قسم ہے. آپ کو میری بات نہیں نظر آ رہی؟ اس کو پہچان لو گے تو پھر وہ جو چاہے بتا دے. پر کیا نگاہ مرد مومن سے اقبال جو چاہے بنا دے، ذرے کو آفتاب بنا دے، آپ کو کیا بنا دے، تمہارے در کے بچوں نے جبی کو وہ زیادہ سی زمانہ دیکھ کر وہ ایک بخارا آفتاب آیا کہ وہ کیا سے کیا بنا دیا. ورنہ ہم کہاں تھے؟ انما تو نا ہم پڑھتے رہتے کتابوں میں کہ اس کے در کے بچوں نے کیا بنا دیا. تو وہ آیا ایک واقعہ عرفان نفس کا ایک تیسرا طریقہ. اور اس کے علاوہ آپ کو آسان دل اس کا بتاتا ہوں، آپ اپنی پسندوں کو اکٹھا کر دو، ناپسندیدگیوں کو اکٹھا کر، درمیان میں آپ کا مقام ہے. اور آگے اس کے آگے پھر عرفان نفس کے اوپر جائے اور مضامین جو ہے نا وہ بے شمار ہیں. یہ جو اسی میں نے آپ کو بات بتائی ہے یہ اس کا 1/1000واں حصہ ہے عرفان نفس کا. لیکن عرفان نفس کے لیے ایک بات یہ ہے، خود نہیں ہم بنا سکتے، کوئی دکھائے گا، کوئی بتائے گا. اس طرح اپنی شکل دیکھنے کے لیے وہ آپ جو کروڑوں ستاروں کو شکل ہم دیکھ دیا انہیڈڈ، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. بس ایک میڈیم چاہیے جسے آئینہ کہتے ہیں. آپ آئینہ جو ہے نا یہ ہے عرفان آپ کا، یہ عرفان نفس کا ذریعہ. آئینہ دوست ہو سکتا ہے، آئینہ عارفہ ہو سکتا ہے، آئینہ حسن اتفاق ہو سکتا ہے، آئینہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو سکتی ہے، آئینہ خواب ہو سکتی ہے، آئینہ جو ہے وہ سڈنلی کی ایسا واقعہ ہو جائے یہ آئینہ ہو سکتا ہے. کیا آپ اس کی تلاش میں یہ سن لو کہ تیری تلاش مجھے اپنے سامنے لائی. کیا کہا؟ تیری تلاش مجھے اپنے سامنے لائی. میں آئینے میں جب اترا تو روبرو تھا تو اصل روبرو پھر ہوگا جب آپ آئینے میں اتر جائے. آئینے سے کہتے کبھی آپ آپ آگے چلو وہ آگے جاتا ہے، پیچھے چلو پیچھے جاتا ہے، آپ ہٹ جائے تو ہٹ جاتا ہے. جو عکس ہے کوئی یہ کہتے رہتا ہو کہ آپ ایک جگہ ہو جائے، آپ آئینے میں اتر جاؤ یا آئینے کا آپ میں اتر جاؤ، آپ پتہ نہیں پھر آپ کو عرفان ہو جائے. آپ کو پتہ نہیں مثلا کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا سوچ رہا ہے کہ یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ یہ اندر آئینے میں. اگر یہ ہم ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے تو یہ کون؟ اصل کون ہے؟ یہ ہم ہے تو وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے تو یہ کون؟ کہ آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے اور یہ ڈھونڈو کہ یہ اصل کیا ہے. اب اس کے درمیان عرفان نفس ہے کہ عکس میں اور اپنے زمانے میں اپنے آپ میں درمیان میں وہ کون سا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ دکھانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ایک مولانا روم نے کہانی لکھی عرفان نفس میں. ایک تھا شیر، کہانی شام کے وقت شیر کا بچہ وہ بیچارہ پیڑوں میں پلنے لگ گیا.
پیڑوں میں چڑھنے لگ گیا, پڑھنے لگ گیا. اس کا باقی خاندان کا تو بزرگ گزرا پاس دیکھیں بچہ تو شیر کا ہے, جاتا ہے پیڑوں میں, تو کیا ہو گیا اسے وہ کہے تو وہ اسی طرح پیدا کرنے لگ جائے. انہیں کہا بات سن, میں ایک بات بتا سکتا اور تمہیں سیر کراؤں. وہ شیر لے گیا بچے کو اور تالاب کے پاس, کہتا ہے دیکھ اس کے اندر یہ میرا عکس ہے اور وہ تیرا عکس ہے, کیا تو وہ جیسا نہیں لگتا؟ ہمیں کر جیسے لگتا ہے. وہ کہتا ہے پاگل تو شیر ہے. وہ باہر نکلا تو پیڑ پہ کہا گیا. مطلب یہ کہ شیر بعض اوقات خراب کر دی شاہی بچے کو صحبت ذات. کبھی کبھی آپ کو غلط دوستوں میں رہ کے اپنی اصل کا پتہ نہیں چلتا. صحت مند دوست جو ہے نا یہ آپ کا آئینہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ محنت جو ہے نا یہ شاہین کو بھی برباد کر جاتی. ایک برا انسان جو ہے نا آپ کی زندگی ختم کر سکتا ہے. آپ کو پتہ نہیں دعا یہ کیا کرو کہ اچھے انسانوں سے واسطہ پڑے. اچھے انسان کا آ جانا اور زندگی اچھے ہونے کی دلیل ہے. اور کبھی کبھی ایک انسان آ گیا زندگی برباد جاتی چل جاتا ہے. آپ کو میری بات ہے, زندگی آباد کرنا, زندگی برباد کرنا یہ کسی اور کا کام. تو اس لیے دعا کیا کرو کہ وہ لوگ آپ کو ملے. کون لوگ ملے؟ بنانے والے یا نہ بگاڑنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی چلتا ہے. آپ کو بات چل جائے. اس لیے یہ ہے جو عرفان نفس کی یہ باتیں اور بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. کبھی آپ کو دیکھو یاد رہے گا نا مضمون عرفان نفس میں کیا کرنا ہے. کبھی آپ دیکھو غور سے, آپ تو نہ بیٹھ گئے. اب آپ سوچو کہ آپ کے پاس کان ہے, کان گوشت. آپ کے کان کیا سنتے ہیں؟ کیا وہ میوزک سن رہے ہیں؟ یہ آپ کا عرفان ہے. کان کا عمل کیا ہے کہ کون سی آواز سننا چاہتے ہیں, وہ آپ کا عرفان ہے. نیکی کی آواز سننا چاہتے ہیں, عرفان. جھوٹ سننا چاہتے ہیں, عرفان. خوشامد سننا چاہتے ہیں, عرفان. کان کا عمل اس پر ذرا غور کرو کہ آپ کے کان کا عمل کیا ہے. دوسرے عرفان نفس ہو جائے گا. آنکھوں کے عمل کو دیکھو, کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ کی آنکھیں؟ اگر بربادیوں کو دیکھ رہی ہے تو برباد کر دو گے اپنے آپ کو, اور گمراہوں کو دیکھو گے تو تم گمراہی میں برباد ہو جاؤ گے. آپ کی آنکھ اگر منور اشیاء کو دیکھ رہی ہے تو کبھی کبھی نور کی کوئی کرن آ جائے گی آپ کے پاس بھی. آنکھ جب گناہ کی تلاش کرتی ہے تو آپ کے اندر گناہ بدل جاتا ہے. آنکھ کا دیکھا ہوا فوٹو اگر دماغ میں جائے گا آپ سوچنے لگ جاؤ گے, دل میں لگ جائے گا تو آپ بچنے لگ جاؤ گے, روح میں جائے گا عرفان نفس محسوس ہوگا, نفس میں جائے گا تو گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا. آنکھ دیکھتے ہی گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے. اگر آپ جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے گھر قلعہ شاہی, یہ بادشاہ کا دربار تھا, کبھی آپ سوچو کہ وہ کہاں گیا بادشاہ. کھنڈرات محل کی جگہ پر بڑی کہانی ہے. اللہ کہتا ہے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دیکھو دنیا میں سیر کرو کیا عاقبت ہوئی جھوٹوں کی ان کے ساتھ. وہ جو ذل سبحانی اور آن جہانی تھے کدھر چلے گئے, عرشہ نکل گئی. یہ آپ کی آنکھ نے آپ کو عرفان نفس بتایا. تو آنکھ کا جو عمل ہے اس کا آپ محاسبہ کرو, اور دل کی بات سوچو, دماغ کی بات سوچو کہ تم کیا سوچ رہے ہو. کہاں کے کھانے کا لقمہ دیکھو نا, آپ تو لقمہ کھا رہے ہو, کیا آپ کو دیکھا جائے. یہ دیکھو کہ کہاں سے آیا, پاکیزگیوں سے آیا تو تمہارا عرفان نفس ہو گیا. کھانے کا لقمہ اور دیکھو کہ کس سے آیا, کسی اور کو معلوم کر کے تو نہیں آ گیا. وہ بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پیٹ کو اور آگ سے محفوظ کرو. یہ تین کا مال, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آگ ہے فی بطون ان کے پیٹ میں. یہ سارے عرفان نفس ہے. سارا قرآن عرفان نفس کی کہانی ہے. اس لیے اس کا فارمولہ نہیں ہے, فارمولہ اس کے بہت ہے, بے شمار ہے. سارا عرفان نفس ہی ہے. اصل میں آئی کہانی عرفان نفس آپ نے آپ کو پہچاننے کی. آپ کو بات چل جا رہی, یہ آپ کی جنس ہے. یا جو کہ ایک آسان نسخہ آپ کو بتاؤ کہ زندگی آپ کے حاصل اور محرومیت, آپ سن رہے ہیں رشید صاحب, آپ کے ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں سب لوگ. زندگی میں آپ کے حاصل, آپ کی محرومی, آپ کے یہ آپ کے موجود کچھ بھی ہے, یہ آپ کا سارا حاصل ہے. کیا ہے؟ سارا حاصل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو زندگی تو آپ کی ختم ہونے والی ہے, اس ساری زندگی میں سے صرف ایک چیز اٹھا سکتے, مانی چھوڑ تلا ایک چیز بتا چھوڑ. وہ جو ایک چیز تم اٹھا دینا وہ آپ کا عرفان نفس ہے. سارے نعمتیں ہیں سب چھوڑ, جلدی لکھو, ایک آرزو لے کے آ جاؤ ہمارے پاس, باقی ختم ہو جائیں گے. کیا کہا؟
میرا سجدہ قبول ہو جائے. یا فرض یہ آپ کہتے ہیں فرض کرو میری یہ کہا میرا سجدہ قبول ہو جائے. اگر بم چلا تو آپ کا مکان گر جائے گا ساتھ ہی. وہ کہتے ہیں سجدہ قبول ہو جائے, گرتے تو گرتے. اور سجدہ جو ہے عرفان نفس. اور وہ کہتے ہیں نہیں جی میں سجدہ کر رہا ہوں تو میرا مکان کیسے گر سکتا ہے, ضروری بات ہے نا. یہ جھگڑالو آدمی ہے. تو ایک خواہش دیا باقی خواہشات چھوڑ دو. چھوڑی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے عرفان نفس نہیں ہے, حاصل کی ہوئی چیز عرفان.